السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو تو ایک بار دیکھ لیجیے، اس کے بعد اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو پیر سے پیر ملانے والی حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے حق سمجھ کر شیئر کر کے اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ منافقین کی اس غلیظ حرکت کے مشابہ ہو گیا جس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیت اور اس کے رسول ہی مذاق بنانے کے لیے ملے ہیں۔ آؤ حدیث پر نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو اور آپس میں نزدیک نزدیک کھڑے ہو، تحقیق میں تمہیں پس پشت بھی دکھتا ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ صحیح بخاری 725، صحیح مسلم 434۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو اور قریب قریب بناؤ اور گردنوں کو بھی برابر رکھو، اور اللہ کی قسم میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہارے صفوں میں گھس آتا ہے گویا وہ بکری کا بچہ ہو۔ ابو داؤد 667۔ یعنی کہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اور ایک جعلی مفتی طارق مسعود، جن کو شادی کے مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اکثر حدیثوں کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا، اس میں جس طریقے سے بتایا جا رہا کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملائیں، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم لوگ، میں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا کے انگلی اٹھا کے بتاؤں گا نہیں کہ مطلب میں یہ بولوں گا کہ ہم لوگ یہ بھول گئے کہ ہم کس کے سامنے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر آپ کو سرکل کے سامنے یا SI کے سامنے جانا پڑے، پولیس کے، تو آپ کس طریقے سے ٹھہریں گے؟ بولیے سر، ایسا جب ایک انسان کے سامنے آپ اتنا احترامی طریقے سے ٹھہر رہے ہیں، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھول گئے آپ کیا نماز کس کے سامنے ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کون ہے؟ آپ کے سامنے کون ہے؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی جو انسان نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے اللہ تبارک تعالیٰ بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ میں پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کو جا رہے ہیں کس لیے؟ بھائی آپ کے دل کے سکون کے لیے جا رہے ہیں، آپ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آزو بازو والوں کو تکلیف نہ دیں، پیر کھول کے ٹھہر جاتے ہیں ایسا ہاتھ بن کے۔ کیا ہے یہ؟ نماز پڑھ رہے، احترامی بنو، اللہ کے سامنے جا کے ٹھہر رہے ہیں۔ آپ کس کے سامنے ٹھہر رہے ہیں وہ تو دیکھو۔ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تو اللہ ہمارے سامنے ہے، بالکل ہم اس کے سامنے ٹھہر کے ہم تکبر بتا رہے، سینہ چوڑا کر کے آپ پیرا کھول دے کے ٹھہر جا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ؟ جبکہ اللہ کے نبی بولے پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملے۔ جب آپ پیر ہی کھول جائیں گے تو کندھا کہاں ملیں گا آپ کا؟ میں کئی لوگوں کو نمازوں میں جب بھی جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں مسجدوں میں پیر کھول کے ٹھہرتے۔ کیوں بھائی؟ کیا بتانا چاہ رہے آپ؟ آپ مسجد اللہ کے گھر میں ہے کھڑے ہوئے، نہیں کوئی ڈانس اس کے اندر آ کے ٹھہرے ہوئے، آپ ڈانس کمپٹیشن میں جو پیر کھول کے ٹھہرے ہوئے، یا نہیں تو آپ کوئی کسی کے باڈی گارڈ ہے جو آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو بھائی، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے، اس کے بالکل سامنے ہیں آپ، اس کے باوجود آپ کے اندر یہ رعب ہے، پیر کھول کے ٹھہر جا رہے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا میں، اکثر جمائی لے لیتے ہیں، اس کے اندر آیت بدل جاتی، جب تک پڑھو مت کچھ بھی، جب جمائی آ رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو بھائی، پیر کھول کے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے آپ کو، پیر سے پیر ملاؤ، صحیح ہے۔ اگر اگلا پیر آپ سے نہیں ملانا چاہ رہا تو اب آپ کا تو پڑو، پیر تو قریب کرو تاکہ دوسرا ایک اور آدمی آ سکتا ہے صف میں۔ جس کو دیکھو پیر کھول کے ٹھہر جاتے، صف بھرتی نہیں، پیر کھلے کھلے کاندھے کہاں سے ملتے؟ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں مسجد کو تو احسان کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے نہیں، ہم احسان کر رہے ہیں اللہ کو جا کے۔ اعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، پیر کھول کے ٹھہر جاتے۔ ارے اللہ سے ڈرو، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ پیراں کھول کے ٹھہر جاتے، ہاتھوں سے رباب سے باندھ کے ٹھہر جاتے۔ ارے بھائی
اللہ لازم اللہ کا خوف دلوں میں ڈالو۔ اللہ کے نبی بولے جب سجدے میں انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں تو تا قیامت سجدے سے سر نہیں اٹھیں گا، بلکہ بولے تو اتنی بڑی بات بولنے کے باوجود بھی پھر ہم جو ہے الگ۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ہر امام کے پیچھے چلنے کا، ارے بھائی آپ اماموں کو پہلے چھوڑنے سے پکڑنے سے پہلے اللہ کے نبی کے فالو کرو آپ۔ آج ہم لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، کئی فرقوں میں بڑھ گئے۔ پہلے تو اللہ کے نبی کا ایک ہی فرقہ تھا نا، مسلمان۔ کہاں گیا وہ مسلمان؟ اب بریلوی ہے، اہل سنت الجماعت ہے، اہل حدیث ہے، کون سے کی بہت نکل گئے، محمدی کوئی بھی نہیں ہے۔